اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی اور واقعات پر تحریر شدہ جامع کتاب روح مجرد پر ہماری گفتگو جاری تھی، اور بیان ہوا اس کتاب میں حقیقت میں ایک عارف کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی زندگی میں مختلف جو مراحل پیش آتے ہیں فراز و نشیب کے، جو سلوکی سفر میں ایک عارف کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات ہیں، ان چیزوں کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد وہ افراد جو سیر و سلوک میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ افراد جو سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں، ان افراد کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک عارف کی زندگی میں کیا فراز و نشیب آتے ہیں اور کس طرح سے وہ تکامل کا سفر طے کرتا ہے۔ لہٰذا اول کتاب میں بیان ہوا کہ اس کتاب میں در واقع مرحوم ہاشم حداد کے ان اسفار کو بیان کیا گیا ہے جو انہوں نے اپنے سلوکی مراحل میں طے کیے، اور مرحوم آیت اللہ طہرانی جب مرحوم ہاشم حداد سے ان کی ملاقات ہوئی تو اس وقت وہ فنا کے مراحل میں قریب تھے، اور پھر فنا کا مرحلہ ان کا بیان ہوا تفصیل کے ساتھ، اور ان مراحل کو سلسلہ بسلسلہ آیت اللہ طہرانی نے جیسے جیسے تحریر کیا ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور اب مشہد الرضا میں آیت اللہ طہرانی نقل کر رہے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد جب ایران زیارتی سفر پر تشریف لائے تو تہران قیام کیا، پھر مشہد الرضا امام علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کے لیے تشریف لائے، اور انہی مراحل میں آج مشہد کے سفر کے اختتام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں کہ مشہد مقدس میں قیام کی آخری رات مرحوم سید ہاشم حداد کی دعوت کی گئی، اور دعوت کی تھی آیت اللہ سید محمد ہادی میلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مرحوم آیت اللہ ہادی میلانی کے متعلق یہ بات ان کے حالات زندگی میں واقعات میں یہ تحریر ہے کہ وہ بھی مرحوم سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ بس اس طرح سے یوں بیان کیا جائے کہ مرحوم قاضی کے ایک شاگرد نے مرحوم قاضی کے دوسرے شاگرد کی دعوت کی، اور صرف مرحوم ہاشم حداد کی دعوت نہیں کی بلکہ مرحوم قاضی کے ایک اور شاگرد مرحوم آیت اللہ شیخ حسن علی نجابت ان دنوں مشہد مقدس میں موجود تھے، اور اپنے شاگردوں کے ہمراہ وہ مشہد مقدس تشریف لائے تھے، لہٰذا ان کی بھی دعوت کی گئی۔ تو آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں کہ اس طرح سے مرحوم سید ہاشم حداد اور ان کے تمام شاگرد، مرحوم آیت اللہ شیخ حسن علی نجابت اور ان کے تمام شاگرد مرحوم آیت اللہ عظمیٰ محمد ہادی میلانی کے جو ہے وہ مہمان واقع ہوئے۔ آیت اللہ ہادی میلانی نے اپنے مدرسے میں ان تمام مہمانوں کو مدعو کیا تھا، اور آیت اللہ طہرانی نماز جماعت کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں جایا کرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، اور پھر نماز مغربین کے بعد انہوں نے اس دعوت کو اپنے مدرسے میں ترتیب دیا تھا، اور رات کافی دیر تک یہ دعوت کا سلسلہ جاری رہا۔ آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں کہ یہ دعوت بہت ہی اہمیت کی حامل تھی، اور کچھ نکات اس کے اندر ایسے ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ پہلا مطلب جسے بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مرحوم قاضی کے شاگرد نے مرحوم قاضی کے شاگرد کی دعوت دی، یہ بہت اہمیت کا حامل نقطہ تھا، اور پھر مشہد کے قیام کے آخری دن یہ دعوت ہوئی۔ اس کی بنیادی وجہ ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور فرماتے ہیں ٹوٹل 80 افراد تھے جن کی مرحوم آیت اللہ ہادی میلانی نے دعوت کی، اور دسترخوان پر انواع و اقسام کے طعام موجود تھے،
اور یہاں ممکن ہے بعض لوگ بیان کریں کہ آیت اللہ ہادی میلانی کو انواع و اقسام کے طعام دسترخوان پر پیش نہیں کرنے چاہیے تھے، یعنی رنگین سفرہ جسے ہماری زبان میں کہا جائے رنگین دسترخوان نہیں بچھانا چاہیے تھا۔ تو عزیزان محترم، آیت اللہ ہادی میلانی کو معمولی شخصیت نہیں تھے، مرجعیت عظمیٰ تھے اور بہت بلند پایہ شخصیت کے حامل تھے۔ لہٰذا مرجعیت عظمیٰ جب کسی شخص کی تجلیل کرنا چاہے یا کسی شخص کو اعزاز بخشنا چاہے تو اسے چاہیے کہ امام حسن مجتبیٰ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ایک مناسب دسترخوان بچھائے۔ لہٰذا آیت اللہ ہادی میلانی یقیناً ان مسائل کو بہتر درک کرتے ہیں، بہتر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ایک عادی عام مومن یا ایک عادی عام انسان سے۔ لہٰذا انہوں نے اس موقعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب فیصلہ کیا اور ایک رنگین دسترخوان وہاں ترتیب دیا۔ دوسرا اہم نقطہ جو یہاں بہت ہی قابل اہمیت تھا، یہ دعوت انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی سے پہلے واقعہ ہوئی تھی، اور مشہد مقدس میں جو مراجع محترم تقلید موجود تھے ان میں آیت اللہ سید محمد ہادی میلانی تھے، آیت اللہ سید عبداللہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس طرح کی کچھ شخصیات تھیں جو مشہد مقدس میں نہایتی اہم شخصیات کے طور پر اور اہم دینی شخصیات کے طور پر قابل شناختہ تھیں۔ لہٰذا حکومت کے حساس ادارے جسے حساس ایجنسیاں کہا جائے وہ اس دعوت پر، نہ صرف اس دعوت پر بلکہ آیت اللہ ہادی میلانی کے اوپر بہت حساس تھے۔ لہٰذا آیت اللہ ہادی میلانی کی تمام گلی میں مختلف قسم کے جاسوس، مختلف قسم کے جو حساس ادارے سے وابستہ لوگ سادہ کپڑوں میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہوتے ہیں، انہوں نے مکمل گلی کو بطور معمول روزانہ گھیر کے رکھا ہوتا تھا۔ لیکن آج چونکہ ایک نہایت اہم دعوت تھی، 80 افراد جمع ہو رہے تھے، تو پورے مدرسے کو محاصرہ کر رکھا تھا حساس اداروں کے ملازمین نے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ آیت اللہ ہادی میلانی جو ہے وہ ان کا محاصرہ تھا، ان کے مدرسے کا محاصرہ تھا، اور ایسے میں جو بھی شخص بطور معمول ان کے گھر جاتا اس کی مکمل تفصیل پوچھی جاتی کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس طرح سے آیا ہے، کس غرض سے آیا ہے۔ اور آج جب 80 افراد آیت اللہ ہادی میلانی کے پاس آ رہے ہیں تو یقینی بات ہے کہ حساس ادارے نہایت جو ہے وہ حساس ہو گئے، متحرک ہو گئے کہ کیا مسئلہ ہے، اور بطور معمول آیت اللہ میلانی کو لوگوں سے دور رکھا جاتا تھا اس وقت کے حساس اداروں کی جانب سے۔ لہٰذا جب وہ حرم مطہر امام رضا علیہ السلام زیارت کے لیے اور نماز جماعت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو آیت اللہ میلانی کو ایک نہایتی مخصوص راستہ دیا گیا تھا کہ جس میں عام لوگوں کا جو عمل دخل ہے وہ نہ ہو، یعنی عام لوگوں سے آیت اللہ میلانی کی ملاقات نہ ہو سکے، یعنی ایک مخصوص سیو پیسیج ان کو دیا جاتا تھا جہاں سے وہ جاتے تھے وہیں سے وہ واپس آتے تھے، اور مخصوص جو افراد ہیں سیکیورٹی کے ان کے حصار میں جاتے تھے، انہی کے حصار میں آتے تھے تاکہ ان کی کسی سے ملاقات نہ ہو سکے۔ گھر میں بھی ان کے آمد و رفت کا سلسلہ اسی طرح سے تھا کہ کسی کو اول تو آنے جانے نہیں دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی آ بھی رہا ہے تو اس کی مکمل تفصیل دریافت کی جاتی تھی، اور بطور معمول آیت اللہ کے خاندان کے اپنے افراد ہی زیادہ تر ان سے رابطے میں رہتے تھے۔ تو ایسے میں جب 80 افراد کو دعوت دی تو نہایت ہی حساسیت جو ہے نا وہ اس میں حساس اداروں کو نظر آئی کہ شاید کوئی حکومت کے خلاف سازش تو نہیں ہونے لگی ہے۔ لہٰذا اس دعوت کے بعد آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ پہلے مرحوم ہاشم حداد آزاد تھے، لیکن اس دعوت کے بعد تمام وہ سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ آیت اللہ مرحوم سید ہاشم حداد کے پیچھے اور ان کے تعاقب میں لگ گئے۔ لہٰذا جیسے ہی ہم وہاں مرحوم آیت اللہ ہادی میلانی کی دعوت کے بعد وہاں سے نکلے ان کے مدرسے سے اور حرم مطہر سے ہمارا خروج ہوا تو ان کے مدرسے سے لے کر آغا حداد کے ہوٹل تک سیکیورٹی ادارے باقاعدہ تعاقب کرتے ہوئے پیچھے آئے، اور پھر اگلے دن چونکہ مرحوم حداد نے ہوٹل کو ترک کرنا تھا، مشہد الرضا سے الوداع کرنا تھا اور بس کے ذریعے سے انہوں نے تہران جانا تھا،
تو یہ تمام سیکیورٹی ادارے ٹرمینل تک ان کے پیچھے ان کا تعاقب کرتے آئے، اور خود ٹرمینل پر حساس ادارے کا سربراہ خود بنفس نفیس وہاں پہنچا تاکہ دیکھے کہ یہ کون شخص ہے کہ جو کل آغا میلانی سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ اور وہاں جو ہاشم حداد کے شاگرد تھے ان سے انٹرویو کر رہا تھا اور ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیت اللہ میلانی کے پاس گیا تھا۔ تو وہ افراد جواب دینے سے کترا رہے تھے، تو ایسے میں وہ شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ کربلا سے تشریف لائے ہوئے ایک جلیل القدر سید ہیں، ان کا نام سید ہاشم حداد ہے، اور یہ مشہد مقدس میں زیارت کے لیے آئے تھے، مرحوم میلانی نے ان کی دعوت کی تھی اور آج یہ مشہد سے واپس جا رہے ہیں۔ لہٰذا وہ حساس ادارے کے افراد جب تک ہاشم حداد مشہد سے باہر نہیں گئے وہ ان کے تعاقب میں ہی رہے۔ مرحوم ہاشم حداد بعد میں آیت اللہ تہرانی کے لیے اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ اس رات جس رات ہماری آغا میلانی کے ہاں دعوت تھی، ایک عجیب قسم کی مصیبت نے ہمارا تعاقب کر رکھا تھا، اور ہمارے جو ہے وہ مصیبت ہمارے قریب تھی، لیکن خداوند متعال نے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی عنایت کے بدولت اس مصیبت کو ہم سے دور کیا۔ اور در واقع یہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کی ایک عنایت تھی مرحوم ہاشم حداد کے اوپر کہ وہ مصیبت یعنی وہ حساس اداروں کا جو حصار تھا اور جو ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے اس نقصان سے وہ محفوظ رہے۔ اب مرحوم ہاشم حداد مشہد سے سیدھا تہران گئے، اور پھر تہران کے بعد انہوں نے قم کا سفر کیا، اور قم کے سفر کے بعد وہ اصفہان گئے، اور اصفہان سے پھر واپس وہ قم تشریف لائے، اور قم سے دوبارہ وہ تہران گئے۔ تو آیت اللہ تہرانی ان کا سفر ہے اس کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تہران میں قیام کے دوران مرحوم ہاشم حداد حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امامزادہ حمزہ کی زیارت کے لیے ہر روز تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد قبرستان ابن بابوی میں مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ روٹین یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ نماز فجر کے بعد جب تھوڑا روشنی نمودار ہوتی تو وہ اپنے گھر سے نکل جاتے اور 1 گھنٹہ حضرت عبدالعظیم کے حرم میں زیارت کرتے، اور اس کے بعد قبرستان ابن بابوی جاتے۔ عزیزان محترم، اولیاء الہی کے سلوکی سفر میں قبرستان نہایت اہمیت رکھتے ہیں، اور بالخصوص اولیاء الہی کی قبور، علماء کی قبور، صلحاء کی قبور، بزرگان دین کی قبور یہ نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور وہاں جا کر باقاعدہ جو ہے وہ ان مرحومین کی ارواح سے جو ہے رابطہ قائم کرتے ہیں، وہاں دعا کرتے ہیں، وہاں مناجات کرتے ہیں۔ یہ ایک خاص چیز علماء کی اور عرفاء کے حالات زندگی میں بیان ہوئی ہے، اور ہم اسے آپ کی خدمت میں رسالہ لب اللباب میں بھی بیان کر چکے ہیں۔ لہٰذا مرحوم ہاشم حداد روزانہ ابن بابوی قبرستان میں جاتے اور مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جا کر وہاں فاتحہ خوانی کرتے۔ قم میں جب آیت اللہ ہاشم حداد گئے تو قم میں انہوں نے 3 راتیں ابتدا میں قیام کیا، اصفہان چلے گئے، 4 راتیں اصفہان قیام کیا، پھر واپس قم تشریف لائے، اور 1 رات قم میں انہوں نے قیام کیا۔ قم میں قیام کے ان کی جو روٹین ہوا کرتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے حرم مطہر حضرت معصومہ میں تشریف لے جاتے تھے، لہٰذا وہاں نافلے کی ادائیگی کیا کرتے تھے، نماز تحیت پڑھا کرتے تھے، نماز فجر کی ادائیگی کیا کرتے تھے، پھر رواق میں ایک کونے میں بیٹھ کر وہاں غور و فکر کیا کرتے تھے، تأمل کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد طلوع عین کے درمیان حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے چلے جایا کرتے تھے اور حضرت معصومہ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ حضرت معصومہ کی زیارت کے بعد وہ قم میں موجود جو قبرستان ہیں ان قبرستانوں میں جایا کرتے تھے، مثلا قبرستان علی ابن جعفر ہے، قبرستان شیخان ہے، قبرستان مرحوم حاج شیخ ہے، ان قبرستانوں میں وہ تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں کسی کونے میں بیٹھ کر جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کی روٹین یہ نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ قبروں کے درمیان چکر لگائیں، تختیاں پڑھیں اور باقاعدہ تفحص کریں، نہیں، وہ جاتے تھے اور ایک کونے میں بیٹھ جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر وہ فاتحہ خوانی کرتے تھے، قبور کو نظارہ کرتے تھے، ان کو
مشاہدہ کیا کرتے تھے، اور پھر سورج نکلنے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد وہ اپنی قیام گاہ میں واپس چلے جایا کرتے تھے۔ یہ ان کی روٹین ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا مرحوم ہاشم حداد نے قم کے قیام کے دوران مفسر عظیم الشان قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات کی۔ مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ بطور معمول اس وقت جب ہم قم پہنچے تھے تو گرمیوں کا موسم تھا، اور تمام علماء قم سے گرمیوں میں بطور معمول دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں جہاں تھوڑا موسم سرد ہو، لہٰذا حوزہ علمیہ قم کی چھٹی ہوا کرتی تھی۔ تو اکثر علماء قم میں موجود نہیں تھے، لیکن جو شخصیات قم میں موجود تھیں وہ مرحوم ہاشم حداد کے پاس ان کی قیام گاہ میں آ کر ان سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ لیکن مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی ان دنوں میں قم میں موجود تھے۔ تو میں نے مرحوم ہاشم حداد سے سوال کیا کہ آپ ان سے ملاقات کے خواہش مند ہیں تو میں انہیں اطلاع دوں۔ تو مرحوم ہاشم حداد نے کہا کہ بہت جو ہے وہ مشتاق ہوں ان سے ملاقات کرنے کا، لیکن آپ انہیں اطلاع نہ دیں اس طرح سے کہ وہ میرے پاس مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں، بلکہ ہم ان کے پاس جائیں گے ان کے احترام کی خاطر، اور ان کے پاس جا کر ان سے ملاقات کریں گے۔ تو آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں نے مفسر عظیم الشان قرآن سے وقت لیا اور مرحوم ہاشم حداد کے ہمراہ میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا۔ اذان ظہر سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے ہمیں وقت دیا گیا کہ ہم ان کے پاس جائیں ملاقات کے لیے، اور 1 گھنٹہ ہماری یہ ملاقات ان سے جاری رہی۔ مرحوم علامہ مفسر عظیم الشان قرآن نے آگے بڑھ کے بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ ہاشم حداد کا استقبال کیا، انہیں ویلکم کہا اور پھر انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ 1 گھنٹہ یہ دونوں شخصیات ایک دوسرے کے پاس بیٹھے رہے، ایک دوسرے کے چہرے کی طرف نگاہ کرتے رہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے انہوں نے کلام نہیں کیا، یعنی کوئی ایسی گفتگو جو زبان سے اور لسان سے جاری ہو جسے میں سماعت کر سکوں، ایسا کوئی کلام ان دونوں شخصیات کے درمیان رد و بدل نہیں ہوا۔ لیکن دونوں شخصیات کے چہرے کے آثار سے یوں واضح اور نمایاں ہو رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی گفتگو ہو رہی ہے کہ جس گفتگو کو میں نہیں سمجھ پا رہا۔ پھر آیت اللہ طہرانی یہاں سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 کو نقل کرتے ہیں، جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، یعنی خداوند متعال اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ عمل کرو، تمہارے عمل کو عنقریب اللہ، اس کا رسول اور مؤمنین دیکھیں گے۔ پس مرحوم ہاشم حداد کیا عمل کر رہے ہیں؟ مرحوم مفسر عظیم الشان کیا عمل کر رہے ہیں؟ سلوکی مراحل میں ان دونوں شخصیات نے کہاں کہاں جو ہے وہ سفر کیا ہے، کون کون سے مراحل کو طے کیا ہے، کون کون سے اذکار انجام دے رہے ہیں، یہ سب اعمال ہیں، اور ان اعمال کو مؤمنین مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے، یعنی اللہ کا رسول دیکھتا ہے، مؤمنین دیکھتے ہیں۔ یہاں مؤمنین کا مصداق اتم حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہے، لیکن اولیاء الہی بھی اس برہان سے خالی نہیں ہیں، اور ہم پہلے بھی شخصیات کے حالات زندگی میں اس بات کو بیان کر چکے کہ بزرگ شخصیات جب ایک دوسرے کے پاس اس طرح سے خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے اور ایک دوسرے کے چہرے کے آثار سے آپس میں گفتگو کریں، تو یہ ایک خاص قسم کی گفتگو ہوتی ہے جو مؤمنین کے درمیان ہوتی ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 ہے کہ مؤمنین مشاہدہ کرتے ہیں اس عمل کو جس عمل کو آپ انجام دے رہے ہیں۔ لہٰذا جو اعمال مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن انجام دیتے تھے وہ ہاشم حداد مشاہدہ کر رہے تھے، اور ہاشم حداد کی کیا کیفیت تھی، وہ مفسر عظیم الشان قرآن مشاہدہ کر رہے تھے۔ زبان سے کوئی کلام نہیں ہوا، اور 1 گھنٹے کے بعد یہ دونوں شخصیات ایک دوسرے سے خدا حافظی کی اور چلے گئے۔
لہٰذا ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی اس طرح کا ایک واقعہ نقل کیا کہ مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی سے آیت اللہ کشمیری ملاقات کے لیے آئے، اور اسی طرح دونوں شخصیات نے خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کی، اور بعد میں مرحوم کشمیری نے دریافت کیا مفسر عظیم الشان قرآن سے ایک ذکر کے متعلق کہ فلاں ذکر جو آپ انجام دیتے ہیں وہ آپ کو مرحوم قاضی نے بتایا ہے۔ اب یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ وہ کوئی ذکر انجام دے رہے ہیں؟ یہ وہی کہ آپ عمل انجام دیں، قُلِ اعْمَلُوا، یعنی آپ عمل کریں، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ آپ کا عمل دیکھ رہا ہے، وَرَسُولُهُ، اللہ کا رسول آپ کا عمل دیکھ رہا ہے، اور مؤمنین آپ کا عمل دیکھ رہے ہیں۔ بس اگر وہ کوئی ذکر کر رہے ہیں تو اس ذکر کو مؤمنین مشاہدہ کرتے ہیں، اور مؤمنین یعنی خود مرحوم عبد الکریم رضوی کشمیری، یا اسی طرح آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پہلے مرحوم آیت اللہ بہجت کے حالات زندگی میں بھی نقل کر چکا کہ مرحوم آیت اللہ بہجت نجف اشرف عراق میں مقیم ہیں، تو ایک مؤمن جس کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل چکا ہے، وہاں ان کے حالات میں نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ وہ آتا ہے امیر المومنین کے حرم میں، مختلف لوگوں کو مشاہدہ کرتا ہے کہ عجیب و غریب وضع میں وہ امیر المومنین کے حرم میں آ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن وہ ان سے متاثر نہیں ہوتا، اور امیر المومنین سے ایک شکوہ کرتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو آپ کے حرم میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مجھے ایک نورانی شخصیت کی زیارت کروائیں کہ جس شخصیت کی کا آپ کے نزدیک کوئی مقام ہو۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں امیر المومنین سے اس دعا کو اور اس تقاضے کو کرنے کے بعد نکلا، حرم سے نکلا، خود بخود بے اختیار بازار کی طرف چلا گیا، پھر اس کے بعد گلیوں سے مڑتا ہوا ایک مدرسے کے پاس پہنچا، اور مدرسے سے پھر میں مدرسے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی مدرسے میں داخل ہوا میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو مدرسے کے کمرے سے باہر مرحوم آیت اللہ بہجت باہر تشریف لائے ہیں۔ ان کو مشاہدہ کرنے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ امیر المومنین نے مجھے اس شخص کی زیارت کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ مرحوم بہجت کی اس زیارت سے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ مجھے اوپر بلا رہے ہیں۔ میں اوپر گیا، مرحوم آیت اللہ بہجت سے 1 گھنٹہ دونوں شخصیات نے ایک دوسرے سے گلے مل کر 1 گھنٹہ مسلسل گریہ کیا، یعنی کوئی کلام نہیں کیا، کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی تعارف نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جسے حاضرین نقل کریں۔ دونوں 1 گھنٹے تک گریہ کرتے رہے، اور اس کے بعد خدا حافظی کر کے وہ اپنے کمرے میں اور وہ اپنے سفر کو واپس چلا گیا۔ اس 1 گھنٹے میں دونوں کے درمیان کیا عمل ہوا، کیا گفتگو ہوئی، یہ زبان سے بیان نہیں ہو سکتا۔ فقط یہی آیت اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ یقیناً ان کے درمیان کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی گفتگو رد و بدل ہوئی ہے جو گفتگو لسانی نہیں ہے بلکہ رؤیت پر مبنی ہے، یعنی قُلِ اعْمَلُوا، یعنی تم عمل کو انجام دو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مؤمنون اس عمل کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بس یہ 2 گھنٹے ایک دوسرے کو دیکھ کر گریہ کرتے رہے، یقیناً انہوں نے کوئی نہ کوئی آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے عمل سے جو فیض ہے اس کو کسب کیا، توحیدی معارف کو کسب کیا، توحیدی مدارج کو اور مقامات جن پر یہ دونوں شخصیات فائز تھیں اس کو مشاہدہ کیا، اور اس شوق لقاء میں ان دونوں نے گریہ کیا۔ تو مرحوم مفسر عظیم الشان اور حاشم حداد کی ملاقات بھی اسی نوعیت کی ملاقات تھی۔ آیت اللہ تہرانی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں 1 گھنٹہ تک خاموش ایک دوسرے کے پاس بیٹھے رہے، وگرنہ بالاخره ہمارے جیسے افراد اگر ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو ہزاروں سوال، ہزاروں تعارفات، ہزاروں تکلفات ہوتے ہیں جو ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں، اور بطور معمول ہماری ملاقات ایسے آدھے گھنٹے کی بھی نہیں ہوتی، چونکہ دونوں شخصیات مرحوم علی قاضی طباطبائی کی شخصیات تھی۔ یقینی بات ہے عرصہ دراز کے بعد جب دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے تو بہت سے ایسے موضوعات یا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپس میں رد و بدل ہو سکتی ہیں، لیکن نہیں، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نہایت ادب و احترام کے ساتھ پیش آئے، اور 1 گھنٹہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے احترام میں دونوں نے گفتگو نہیں کی، اور اس کے بعد خدا حافظی کر کے مرحوم حاشم حداد وہاں سے تشریف لے آئے۔ مرحوم حاشم حداد مختلف قبرستانوں میں جا کر قبرستانوں کی زیارت کیا کرتے تھے، قبور مؤمنین کی زیارت کیا کرتے تھے قم المقدسہ میں۔ لہٰذا اسی نقطے کے پیش نظر مرحوم آیت اللہ تہرانی قم میں موجود قبرستانوں کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے
کافی مطالب تحریر کر رہے ہیں، جسے ہم اپنی آئندہ گفتگو میں آپ کے ساتھ تفصیلاً بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اولیاء الہی سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اسی طرح سے ادب تلمذ عطا کرے، اسی طرح سے وہ ادب عطا کرے کہ جس ادب کے تحت ہم بزرگان دین کی خدمت میں جائیں اور احترام اور ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں بیٹھ کے ان سے فیض لیں، نہ کہ اپنے دل کے احوال ان کو بیان کرنا شروع کر دیں۔ چونکہ بطور معمول ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم جیسا انسان جو پختہ نہیں ہے جب کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر حرفی کرتا ہے، جو کچھ بھی ہماری زبان پر جاری ہوتا ہے ہم زبان پر جاری کر دیتے ہیں، ادب کے تقاضوں کا خیال نہیں رکھتے، جو خود ایک بہت بڑی بے ادبی ہے۔ تو خداوند متعال کے حضور یہ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ادب تعلیم دے اور ادب کے ذریعے سے علماء سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام مومنین کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔